اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار اللہ ولعن قتلتک فاطمۃ الزہراء بے شمار اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی واصحابہ بکربلا بے شمار اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اپنی دعاؤں پر مقبولیت کی مہر لگوانے کے لیے باب الحوائج کی عزت و عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں مل کے سارے اللہم صلی اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات مومنین اکرام محبان محمد و آل محمد علیہ السلام عاشقان رسول و آل رسول کلمہ گویان پیغمبر ختمی مرتبت عزاداران سرکار امام محسن انسانیت بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ یہ ایام سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو یہ مجالس منسوب تھی آج اس کی یہ آخری نشست ہے میں اب تمام مومنین اکرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ بے علم اور بے تاثیر کو اتنے خوبصورت انداز سے سماعت فرمایا میں آپ کے ذوق سماعت کو داد بھی دیتا ہوں اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ باب الحوائج کی ہمشیرہ آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اور پردیس میں اپنی اولاد کے لیے جو رزق حلال کمانے کے لیے آئے ہو مال کے عرب والعجم مولا رضا بادشاہ کے وسیع خزانوں کے صدقے میں مالک آپ کو دن رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے اکثر سامعین نے میرے ذمہ بہت ساری دعائیں لگائی ہوئی ہیں مالک ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اکثر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مالک ملکہ شام کی چادر کے صدقے میں ہر ایک کی بیٹی کے مقدر و نصیب اچھے فرمائے جو اپنی بیٹیوں کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں مالک ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں میں آباد و شاد رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو حاضرین بیمار ہیں مولا امام سید الساجدین علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے میں کریم اللہ انہیں مکمل طور پہ شفاء کلی عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں کریم اللہ ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے اور پاک بی بی ہم جب تک زندہ رہیں ہم کو اپنے دشمنوں سے بیزار رہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما
اور یہ بارگاہ حسینیہ پاکستانی مالک اس کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اس کے جو تعمیراتی کام جاری و ساری ہیں مالک ان کو منزل تکمیل پہ پہنچائے، اور جو سادات و غیر سادات اس کے تعمیراتی کام میں محنتیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، مالک امام زمانہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو اس بارگاہ کے تعمیراتی کاموں کو خیر وافیت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ منزل تکمیل پہ بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اپنی تمام تر حاجات، اپنی تمام تر دعائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے، وہ علیم بالذات صدور ہے، دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے، اس پر مقبولیت کی مہر لگوانے کے لیے راضیہ، مرضیہ، عالمہ، غیر معلمہ، بطول عذرا، خاتون جنت، خاتون قیامت، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، محدثہ، معلمہ، خاتون جنت بطول عذرا کی عزت و عظمت پہ، ام الحسنین، ام السبتین، ام ابیہا کی عزت و عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں مل کے سارے، اللہم صلی علی محمد۔ خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا اور تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جناب مخدوم کونین غطا فرما کے کہا اِنَّا آتَيْنَا الْکَوْثَرَ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی یہ خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس اللہ کی یہ خواہش رہی کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا مقام منزلت ہے سید الانبیاء والی بختہ سالار کائنات مجسمہ عبادات کا کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور سورہ جیو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ کوثر کی تفسیر مالک سادات کو آباد و شاد رکھے، فرمایا آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھ لیا تھا کہ مولا قرآن نے تو کہا ہے کہ رسول کا دشمن ہی ابتر ہے، لیکن بہت سارے رسول کے ایسے دشمن ہیں کہ جن کی اولاد تو ہے، کیا قرآن کا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت فیصلہ غلط ہو رہا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ قرآن کی کوئی بات بھی کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ رسول کا دشمن ابتر رہے گا، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد اپنی نہیں ہوتی کسی اور کی ہے، اور وہ بنا اپنی لیتے ہیں۔ بسم اللہ یا علی مولا۔ اور فرمایا کہ یا فاطمہ انت سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بغیر وحی الہی کے نہ نطق کرنے والے رسول نے ارشاد فرمایا میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ جس کے ساتھ عالمین لگ جائے اس کی منزلت کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس کے مرتبے کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس کی توقیر تک کوئی ادراک، کوئی فہم پہنچ نہیں سکتا، کسی کا شعور اس کے مقام و منزلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے ساتھ عالمین لگ جائے اور جس کے ساتھ عالمین لگا ہو، جو اسے یہ کہے کہ تیری بات ٹھیک نہیں، وہ لعنتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ جس کے ساتھ عالمین لگ جائے، یعنی خدا
للہ رب العالمین، شیطان نے کہا تیری بات ٹھیک نہیں، یعنی آدم کو سجدہ کرنے سے مالک کہہ رہا تھا، کہا تیری بات ٹھیک نہیں، یہ لعنتی بھی ہوا اور جہنمی بھی ہے۔ پھر سننا کیوں؟ اس کے ساتھ عالمین لگ رہا ہے۔ درود پڑھنے بی بی پاک کی عزت و عظمت پہ بابا سے پڑھو۔ اللہم یعنی جس کے ساتھ عالمین لگ جائے، یہ بات بڑی لطیف ہے، اسے بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ خدا کے ساتھ عالمین شاہ جی لگ رہا تھا، قبلہ شیطان نے کہا کہ تیری بات ٹھیک نہیں ہے، یہ لعنتی بھی ہوا اور جہنمی بھی ہے۔ نبیوں کے سلطان کے ساتھ عالمین لگ رہا ہے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے کہا کہ تیری بات ٹھیک نہیں، یہ لعنتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اور مخدوم کونین کے ساتھ بھی عالمین لگ رہا ہے۔ جو خدا کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں، وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ جو رسول کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں، وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ اور جو سیدہ کونین کو کہے کہ تیری بات ٹھیک نہیں، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ یا وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ بسم اللہ، یا علی مولا۔ تو وہ رسول جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، جو مجھے حکم ہوا ہے، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کوشش کرنے لگا ہوں اس حکم کی تعمیل کروں، اور آپ مومنین و سادات و غیر سادات سے دعائیں بھی حاصل کر سکوں۔ جس رسول کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، قبلہ آپ نے بڑی شفقتیں فرمائیں، اسی رسول کو کافروں نے کہہ دیا کہ لستا مرسلا، آپ رسول نہیں۔ جس رسول کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس رسول کی رسالت کا لوگوں نے، کافروں نے انکار کر دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ کافر انکار رسالت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں۔ اگر رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش کریں، تو فرمایا میرا حبیب گھبرانا نہ، ان سے کہہ دو قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور ایک وہ بندہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، قبلہ سلامت رہے۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے مجھے حکم کیا ہوا ہے اور میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں اور میری منزل کہاں تک ہے، آپ تو وہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن اب ساتھ ساتھ چلنا ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے، دل بھی لگا رہے گا، ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی، ہمارا سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا۔ فرمایا رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ جس نے اسے رسول بنا کر بھیجا، اور ایک وہ بندہ جس کے پاس پوری کتاب کا شاجی علم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چار چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر ایک، کافر کا جو کہہ رہا ہے لستا مرسلا، آپ رسول نہیں۔ نمبر دو، رسول کا ذکر ہوا ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ قبلہ محمد علی تیسرا گواہ کا ہوا ہے، تیسرا تذکرہ گواہ کا ہوا ہے۔ کیسا گواہ؟ کہ جن کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور چوتھا ذکر بھی گواہ کا ہوا ہے۔ کیسا گواہ؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب ان تینوں کا تو پتہ چل گیا، چوتھے کا پتہ نہیں چل رہا۔ سلامت رہو، یہ تینوں کا تو پتہ چل گیا، ہمیشہ تینوں کا پتہ چل جاتا ہے۔
چوتھے کا پتہ نہیں چلتا، ان تینوں کا تو پتہ چل گیا، یعنی کافر کا جو انکار رسالت کر رہا ہے، رسول کا جن کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا جن کا دعویٰ ہے کہ میں نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جو چوتھا ذکر ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں سورہ رعد میں، اس میں آیت میں صفت بیان ہوئی ہے، نام نہیں لیا گیا، صفت بیان ہوئی ہے، نام نہیں لیا گیا۔ ہم نے اس ہستی کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یا علم اولا، جس کے پاس پوری کتاب، پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتاب میں کیا ہے۔ کتاب میں رموز و حقائق ہیں، ظاہر و باطن ہے، ناسخ و منسوخ ہے، محکمات متشابہات ہیں، علم الاولین و آخرین ہے۔ تو اب عالم کتاب کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ بھی ظاہر و باطن کو جانتا ہو، وہ بھی محکمات متشابہات کی پہچان رکھتا ہو، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ چاولوں کے نیچے بوٹی ہے بھی یا نہیں، وہ عالم کتاب کیا ہوگا، اس کے پاس کتاب کا علم کیسا ہوگا۔ تو جو کتاب میں ہے، عالم کتاب کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم موجود ہو۔ میں اپنی سانس کی ڈوری تو میری ٹوٹ سکتی ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کا جو نتیجہ مرتے دم تک دوں گا، یا جن مفسرین نے اس کی توجیحات بیان کرتی ہے، اس سے جلدی آصف کے پاس اور ہو نہیں سکتی کہ میں آپ کی زحمتوں کو، بلکہ زحمتیں یہ رہی، آل محمد کا ذکر زحمت ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو رحمتیں نازل ہوتی ہے، یہاں پہ تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پہ تو رزق بانٹا جاتا ہے، یہاں پہ تو شرافت کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ذکر آل محمد میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے، کتاب کا نام احتجاج تبرسی، کتاب کا نام تفسیر در منصور، کتاب کا نام جنابی المودت، دیگر جتنی بھی تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ہر کتاب میں آپ کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہی ملے گا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ مشکل کشا، حاجت روا، امیر المومنین، بسم اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، آباد و شاد رہے، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں، قبلہ آپ جیئیں، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ وہ آپ کے اور میرے مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی، جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان نبی جو تھے وہ منبر پہ تشریف فرما تھے اور دربار سجا ہوا تھا، اور دیکھ کے کہا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو ہزاروں میلوں سے تخت بلقیس کو لے کر آئے، ملک سبا کے تخت کو لے کر آئے، ہے کوئی ایسا؟ قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں لے کر آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے۔ کہا بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہی یہ کہا فوراً قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نبی کا وزیر جانشین اخی اٹھا، جن کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ اگر وہ آصف سمجھ میں نہیں آیا تو کم از کم تھوڑا سا یہ آصف بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ نام کی تو مناسبت ہوتی ہے نا۔ لہٰذا دعویٰ نہیں کر رہا، آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، لہٰذا امتحان نہیں لینا، اب آپ نے دعائیں دینی ہے۔ 4 روز سے جو مجلس میں نہیں بولا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آج انشاءاللہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لو، اگر یہ ہاتھ ہٹے تو بولنا، اگر نہ ہٹے تو بے شک نہ بولنا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن جو بندہ گھر میں نہیں بولا وہ مجمع میں بھی نہیں کبھی بول سکتا۔ لہٰذا مومنین کرام سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جیسے ہی سلیمان نبی نے آصف بن برقیہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہنے لگا میں لے کر آؤں گا تخت بلقیس کو۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے، قبلہ سلامت رہے، پلک ناظم ممبر صاحب پلک جھپکنے سے پہلے، یہ نہیں کہا اتنی دیر تک پلک نہ جھپکنا، یہ نہیں کہا کہ اتنی دیر تک پلک ایسے ہی بیٹھے رہنا، جیسے یہ شیر علی اکثر ایسے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ تو
بسم اللہ شاہ جی سلامت رہیں، آباد و شاد رہے. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ جانے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. میں واللہ بحسین باوضو سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ میں نے اس منبر پہ مجھے آنے کا شرف حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی یہ مجلس اپنی زندگی کی شاید آخری مجلس سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اگر مالکوں کا اذن ہوا، مالکوں کا امر ہوا، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، دوبارہ آپ کے چہروں کی زیارت بھی نصیب ہوگی. لیکن آج مجلس کا نیا انداز ہوگا، نیا رخ ہوگا. آپ نے بھی میرے ساتھ شفقتیں اور محبتیں فرمانی ہے. آج نئے انداز سے سننا ہے، نئے رنگ سے سننا ہے، نئے ڈنگ سے سننا ہے. کہا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے تو سلیمان نبی نے جیسے ہی اس کی بات یہ سنی، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہزاروں میلوں سے، کوسوں میلوں سے سلیمان نبی کے وزیر عاصم بن برخیہ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ ہزاروں میلوں سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو وہ کیسے لے کر آیا. قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو تو صحیح، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو وہ ہزاروں میلوں سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو جیو یا علم جیو یا علم یا علم زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہم محمد بسم اللہ. سلامت رہے، مالک حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے. آپ جیئیں، خوش رہے، سلامت رہے، آباد و شاد رہے. ایسے لوگ مجمع کی زینت ہوتے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی عزتوں میں. جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے بھیا ہزاروں میلوں سے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. کتاب میں اگر سورہ کوثر ہے تو ساقی کوثر سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. سلامت رہے، آباد و شاد رہے، سلامت رہے، آباد و شاد رہے. کتاب جید ہے تو کسی سید سے پوچھو، کتاب دعویٰ ہے تو کسی دلیل دینے والے سے پوچھو، کتاب عالم ہے تو عالم کتاب سے پوچھو. کتاب سلامت رہو، آباد و شاد رہو. کتاب میں سورہ عمران ہے تو فرزند عمران سے پوچھو. سلامت رہیں. کتاب حاجت ہے تو حاجت روا سے پوچھو. کتاب اگر مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ. سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. اس قرآن کے ساتھ کوئی اور صحیفہ یا جو پہلے 3 کتابیں آ چکی تھی، 3 تورات، زبور، انجیل، اس قرآن کے ساتھ وہ نہیں مل سکی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ تینوں منسوخ ہو چکی ہیں، تینوں منسوخ ہو چکی ہیں، تینوں سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. اگر اس قرآن کے ساتھ وہ تینوں کتابیں نہیں ملتی تو اس علی کے ساتھ بھی سلامت رہو، آباد و شاد رہو. یا سلامت رہو. مولا علی منبر پہ تشریف فرما تھے، دربار سجا ہوا تھا. مولا علی نے دیکھ کے کہا سلونی قبل تفقدوا، پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے. علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا. میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. جیسے ہی قطر والوں مولا امیر کائنات نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ تو رسول نے بھی نہیں کیا تھا کہ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. جو علی کر رہے ہیں، علی نے کہا کہ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. جیسے ہی مولا کائنات نے یہ کہا
مولا کائنات نے یہ کہا، جملہ آ رہا ہے چلو آگے بیان کروں گا اگر پھر دوبارہ ذہن میں آیا، جیسے ہی مولا کائنات نے یہ دعویٰ کیا، بڑے دربار کے اندر ایک شخص کھڑا ہو گیا، قبلہ علی مہدی صاحب جیسے ہی کھڑا ہوا اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا، جیسے ہی مشکل سوال پوچھا سارے کے سارے سامنے پریشان ہو گئے آپ کی طرح، اللہم صلی اللہ محمد جیسے ہی حیران ہوئے پریشان ہوئے کہ علی کی زندگی میں علی سے اتنا مشکل سوال پوچھا گیا، لیکن گھبرانا نہ، وہ تو مشکل کشا تھے، مشکل کشا کے لیے وہ سوال مشکل نہیں تھا بھیا، جیسے ہی اس نے مشکل کشا سے سوال پوچھا، سننا اس کا مشکل ترین سوال کیا تھا، اس مشکل کشا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا علی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، علی کہتے پوچھ کیا پوچھنا ہے، کہنے لگا یا علی ویسے تو آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن بتائیں آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی سے پوچھا جا رہا ہے، علی سے، کسی صحابی سے نہیں پوچھا، علی سے پوچھا کہ یا علی بتائیں جو خود ہے ہی علی، اس علی سے پوچھا یا علی بتائیں، آپ کو بھی اتنا مشکل سوال نہیں لگا، لیکن سننا انشاءاللہ بولیں گے ضرور، یا علی بتائیں آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال پوچھا مشکل کشا نے اس سائل کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا شخص سن، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ نبیوں کے سلطان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ محمد وحی کہتا ہے، جو وحی کہتی ہے تو بغیر وحی کے نہ لبوں کو حرکت دینے والے رسول نے کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی یلمنی ما یلمہم یحزنی ما یحزنہم، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ یا ملائکتی یا سکن سمواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا کمنا منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلک شدور ولا بحرا جزری ولا فلک جسری الا فی محبت ہؤلاء ہمسۃ الذین ہم تحت الکساء، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ لا یجوز احدن الصلاۃ الا من کتب له علی الجواز، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما افضل منہما، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت رہی ہے بولے گا وہی 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 جس کا بولنا علی کو پسند ہوا انشاءاللہ الرحمن، علی کی